آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاء گیٹ کے موک ٹیسٹ 9 کے بارے میں۔ موک ٹیسٹ کی ایک ہم نے سیریز شروع کی تھی لاء گیٹ کے حوالے سے۔ یہ ویڈیو اسی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام اہم سوالات شامل کیے جا رہے ہیں جو لاء گیٹ کے لیے ضروری ہیں۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اپلیکیشن فار بیل اٹ از ناٹ نیسیسری۔ جو بیلیبل اوفینسز کے اندر جو اپلیکیشن ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتی، بغیر اپلیکیشن دیے بھی کورٹ آپ کو بیل گرانٹ کر سکتی ہے بیلیبل اوفینسز کے اندر۔ تو آپشن بی جو ہے کویسچن نمبر 1 کا یہ درست ہے۔ کویسچن نمبر 2، ان بیلیبل اوفینسز بیل از میٹر آف۔ جو بیلیبل اوفینسز ہیں ان کے اندر جو بیل ہے یہ اکیوزڈ کا میٹر آف رائٹ ہوتا ہے۔ تو کویسچن نمبر 2 کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن اے، رائٹ۔ ان بیلیبل اوفینسز بیل از میٹر آف رائٹ آف اکیوزڈ۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ان بیلیبل اوفینسز انڈر وچ سیکشن آف CRPC بیل از گرانٹیڈ ٹو دا اکیوزڈ۔ اکیوزڈ کو بیلیبل اوفینسز کے اندر کون سے سیکشن کے تحت CRPC کے بیل گرانٹ کی جاتی ہے؟ تو یہ ہے سیکشن 496 496، یعنی کہ کویسچن نمبر 3 کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن سی۔ کویسچن نمبر 4 ہے، ان نان بیلیبل اوفینسز انڈر وچ سیکشن بیل از گرانٹیڈ ٹو دا اکیوزڈ۔ نان بیلیبل اوفینسز ایسے اوفینسز ہیں جن کے اندر جو بیل ہے وہ میٹر آف جو رائٹ ہے اکیوز کا یہ نہیں ہوتا۔ تو نان بیلیبل اوفینسز کے اندر جو بیل گرانٹ کی جاتی ہے یہ گرانٹ کی جاتی ہے سیکشن 497 CRPC کے تحت۔ تو کویسچن نمبر 4 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، 497۔ کویسچن نمبر 5، ان نان بیلیبل اوفینسز before bail granted the prosecution has been given notice۔ نان بیلیبل اوفینسز کے اندر بیل گرانٹ سے کرنے سے پہلے کورٹ جو ہے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتی ہے، یہ ضروری ہے۔ کویسچن نمبر 5 کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن اے، نوٹس۔ کویسچن نمبر 6، کورٹ میں ڈائریکٹ دیٹ پرسن انڈر دا ایج آف بی ریلیزڈ آن بیل۔ تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن بی، 16 ایئرز۔ یہ پروویژن دی گئی ہے کہ اگر نان بیلیبل اوفینس ہے اور جو اکیوزڈ پرسن ہے اس کی ایج 16 سال یا 16 سال سے کم ہے تو ایسے شخص کو بیل پہ رہا کیا جائے گا۔ آپشن بی جو ہے یہ درست ہے۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے، کویسچن نمبر 7، کینسلیشن آف بیل شیل بی فائل انڈر۔ کینسلیشن آف بیل کی جو اپلیکیشن ہے یہ سیکشن 497 سیکشن 5 CRPC کے تحت دی جاتی ہے۔ تو کویسچن نمبر 7 کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن بی۔ کویسچن نمبر 8، پروویژن ریگارڈنگ پری اریسٹ بیل از گیون انڈر وچ سیکشن آف CRPC۔ جو پری اریسٹ بیل ہے یہ سیکشن 498 CRPC کے تحت کروائی جاتی ہے۔ تو کویسچن نمبر 8 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے، فار دا پرپز ٹو گیٹ پری اریسٹ بیل دا پریزنس آف اکیوزڈ از نیسیسری۔ پری اریسٹ بیل لینے کے لیے جو اکیوزڈ ہے اس کا حاضر ہونا جب فائل کرتے ہیں، جب بحث کی جاتی ہے کورٹ کے اندر پری اریسٹ بیل پہ، تب اکیوزڈ کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ تو کویسچن نمبر 9 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ کویسچن نمبر 10، وچ کورٹ ہیو دا اتھارٹی ٹو گیو پری اریسٹ بیل۔ کس کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پری اریسٹ بیل دے؟ تو یہ اتھارٹی 2 کورٹس کے پاس ہے، ایک ہائی کورٹ اور ایک سیشن کورٹ۔ تو کویسچن نمبر 10 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، بوتھ اے اینڈ بی، یعنی کہ پری اریسٹ بیل سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں فائل کر کے لی جا سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، کرمنل کورٹ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول از کالڈ۔ جو کرمنل کورٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہلاتی ہے کورٹ آف سیشن، یعنی کہ کویسچن نمبر 11 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کویسچن نمبر 12، انڈر وچ سیکشن آف CRPC کورٹ میں ایشو آرڈرز روب گارڈ ٹو دا آفیسر ان چارج آف جیل ETC ٹو ریلیز دا اکیوزڈ آن سچ ریسیپٹ آف دا آرڈر۔
تو کوشچن نمبر 12 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس سیکشن کے تحت کورٹ جو ہے آرڈرز جن کو ہم عام الفاظ میں روبکار کہتے ہیں یہ جاری کرتی ہے، جس کے اوپر ریٹن آرڈر ہوتا ہے کہ کس اکیوز کو بیل دی جا رہی ہے اور اس کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ جو آرڈر یا روبکار جاری کیا جاتا ہے یہ جاری کیا جاتا ہے سیکشن 500 CRPC کے تحت۔ تو کوشچن نمبر 12 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 13، از دیر اینی آپشن ٹو ڈسچارج آف شورٹیز؟ تو کیا شورٹیز جو ہیں یہ ڈسچارج کرنے کا کوئی آپشن اویلیبل ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس بندے نے بھی شورٹی دی ہو اگر وہ اپنی شورٹیز واپس لینا چاہے تو اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 13 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس، پنشمنٹ فار قتل عمد ایز تعزیر بی؟ جو قتل عمد کی جو پنشمنٹ ہے تعزیر کے تحت وہ کون سی ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے جو کہ 25 سال تک ہو سکتی ہے، اور پنشمنٹ آف ڈیتھ یا امپریزنمنٹ فار لائف بھی دی جا سکتی ہے۔ تو کوشچن نمبر 14 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس، مینز ریا از اے نیسیسری ایلیمنٹ آف اسٹیچوٹری اوفینس؟ مینز ریا جو ہے یہ کسی بھی اسٹیچوٹری اوفینس کا لازمی عنصر ہوتا ہے۔ تو مینز ریا سے کیا مراد ہے؟ مینز ریا سے مراد کرمنل انٹینٹ، رانگفل پرپز ہے، گلٹی نالج اینڈ ولفلنس ہے۔ تو کوشچن نمبر 15 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 16، دا پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از؟ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اکیوز کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو کوشچن نمبر 16 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ کوشچن نمبر 17، پرسن کازنگ اکراہ ناقص shall be punished with imprisonment for a term which may extend to؟ ایسا شخص جو کہ اکراہ ناقص کرے تو ایسے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے وہ 10 سال تک دی جاتی ہے، 10 سال سے زائد نہیں دی جا سکتی۔ تو کوشچن نمبر 17 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ کوشچن نمبر 18، if the offender is minor or insane then قتل عمد not liable to قصاص؟ تو یہاں پہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی جو اوفینڈر ہے وہ مائنر ہو یا انسین ہو تو ایسی صورت میں کیا قتل عمد قصاص کے لائبل ہوگا یا نہیں؟ نہیں، یہاں پہ قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ تو آپشن اے جو کوشچن نمبر 18 کا جو آپشن اے ہے یہ درست ہے۔ کوشچن نمبر 19، ان دا کیس آف قتل عمد این اڈلٹ میل ولی may at any time waive his right of قصاص؟ جو قتل عمد کے اندر جو اڈلٹ میل ولی ہے وہ کسی بھی وقت جو اپنا قصاص کا رائٹ ہے یہ ویو کر سکتا ہے وداؤٹ کمپنسیشن، بغیر کسی کمپنسیشن کے اپنا وہ یہ رائٹ ویو کر سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 19 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 20، is there any provision provided in Pakistan Penal Code 1860 that female shall be given in بدل صلح of قتل عمد؟ کیا یہ کوئی پروویژن پاکستان پینل کوڈ 1860 کے اندر دی گئی ہے کہ قتل عمد کے بدلے صلح میں فیمیل کو ضرور دیا جائے بدلے صلح کے طور پہ؟ نو، ایسی کوئی پروویژن جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر نہیں دی گئی، الٹا اس چیز کو سختی سے رد کیا گیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 20 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 21، مسٹر اے ایمز ایٹ اے ڈیر بٹ مسز دا ٹارگیٹ اینڈ کلز زی، ہو از اسٹینڈنگ بائی؟ اے از گلٹی آف، اے نے نشانہ باندھا ایک ڈیر ہرن کے اوپر جبکہ اسی کے ساتھ ہی زی کھڑا تھا، تو مسٹر زی کو وہ ٹارگٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اے جو ہے یہ گلٹی ہوگا قتل خطا کا۔ تو کوشچن نمبر 21 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ کوشچن نمبر 22، مسٹر اے unlawfully digs a pit in the thoroughfare but without any intention to cause the death of or harm to any person. Mr. B while passing from there falls in it and is killed. A has committed قتل بالسبب۔ تو کوشچن نمبر 22 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 23،
whoever attempt to commit suicide and does any act towards the communication of such offense shall be punished of। जो कोई शख्स सुसाइड कमिट करे या सुसाइड करने की कोशिश करे, इस हवाले से कोई भी एक्ट करे, तो उसको सज़ा दी जाती है 1 year imprisonment और फाइन और बोथ, 1 साल की कैद की सज़ा या फाइन की, या दोनों सज़ाएं एक टाइम में सुनाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन द केस ऑफ हर्ट हु शैल बी द वली। हर्ट की सूरत में वली कौन होगा? वली वो विक्टिम खुद हो सकता है या उसके लीगल हेयर हो सकते हैं। अगर वो एग्जीक्यूशन किसास की होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर्स वली हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी वली हो सकती है ऐसी सूरत में जब ना तो विक्टिम मौजूद हो ना ही उसका कोई लीगल हेयर मौजूद हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, द अर्ज फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी इन अ सेट ऑफ 4। ऐसे ऑर्गन को अगर रिमूव किया जाए बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, जो कि तादाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी ये आईलिड्स हैं, शैल बी इक्वल टू, तो इसकी जो अर्श है ये कितनी होगी? इट इज़ इक्वल टू फुल ऑफ दियत। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी। अगर इतलाफ किया जाए इंसान की जो फिंगर है, चाहे वो हाथ की हो या पाँव की हो, अगर उसको काटा जाए तो ऐसी सूरत में ये जो अर्श है ये होगा 1/10 ऑफ दियत, 1/10वां हिस्सा दियत का। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ। अगर एक जो दांत है इसको रिमूव किया जाए अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी, और जबकि शर्त होना ज़रूरी है कि मिल्क टूथ ना हो, तो ऐसी सूरत में जो अर्श है वो 1/20वां हिस्सा होगा दियत का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यू ऑफ दमान डिटरमाइंड बाई। वैल्यू ऑफ जो दमान है ये डिटरमाइन की जाती है कोर्ट की जानिब से। तो 22 क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हु एवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स एनी पर्सन। कोई भी शख्स जो रॉन्गफुली किसी शख्स को रेस्ट्रेन करे, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू। तो ऐसी सूरत में उसको जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी वो दी जाएगी 1 माह और 1500 रुपये तक जुर्माना उसको किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है, 1 माह की सज़ा और साथ में 1500 रुपये तक की हद तक जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 डिस्क्राइब्स असॉल्ट। असॉल्ट जो है इसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 351 है ये डिस्क्राइब करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए।